باب تو باندھا وہی کیسے شروع ہوئی اور اس کے بعد جو سبق اس میں لکھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی مناسبت میں قرآن پاک کی ایک آیت امام بخاری نے پیش کی۔ اب حدیث پاک، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ، اور ایک روایت میں لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرات ینکحها، اور ایک روایت میں او امرات یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ حدیث پاک ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیں، حدثنا الحمیدی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شیخ امام حمیدی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد ابن ابراہیم التیمی نے۔ انہوں نے سنا علقمہ ابن ابی وقاص لیثی سے کیا کہتے ہوئے کہ انہوں نے سنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر فرماتے ہوئے، منبر پر یہ تقریر کرتے ہوئے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو جس فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، یصیبھا تاکہ وہ دنیا حاصل کرے، او الی امراتن، یا جس کی ہجرت عورت کی طرف ہو، ینکحھا تاکہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اب یہ حدیث یہاں پر ختم ہوئی۔ دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں جو سند ہے، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا اسناد اور ایک ہوتا ہے متن۔ اب پہلے آپ متن سمجھ لیں کیا ہے۔ حدیث کا متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کہاں سے متن شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب اس کے بعد متن شروع ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال، یہاں سے دیکھیں انما الاعمال بالنیات، یہاں سے متن شروع ہوتا ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور بے شک یقیناً ہر شخص کے لیے اس کا ثواب ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ دنیا حاصل کرے، او الی امرات ینکحھا، یا عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ اتنا متن ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق، یہاں سے دیکھیں حمیدی، حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ۔ یہاں تک یہ متن ہے، یہ جو ہے سند ہے، یہ کیا ہے؟ سند ہے۔
اور یہ سارے لوگ سند کے راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جتنے نام ذکر کیے گئے ان سب کو حدیث کا راوی کہا جائے گا، اور اس کے پہلے راوی ہیں حضرت عمر فاروق، پھر ان سے دوسرے راوی ہوئے حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی، ان سے تیسرے راوی ہوئے حضرت محمد بن ابراہیم تیمی، ان سے چوتھے راوی ہوئے یحییٰ ابن سعید انصاری، ان سے پانچویں راوی ہوئے حضرت سفیان، ان سے چھٹے راوی ہوئے حضرت سیدنا امام حمیدی، پھر ان سے ہوئے ساتویں امام بخاری۔ تو چھٹے سے جو ہے مرتبے پر، سلسلے سند پر یہ حدیث امام بخاری تک پہنچتی ہے۔ یہ جتنے نام آئے یہ سارے کے سارے راوی کہلائیں گے، اور اس سلسلے کو کہیں گے سند، اور یہ جو اس سلسلے سے جو حدیث پہنچ رہی ہے اس کو کہیں گے اسناد۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پر کچھ علمی بحث ہے جس پر کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم، پہلے تو یہ یاد رکھیں، علمی بحث اب چلے۔ سب سے پہلے علمی بحث، دیکھیں کوئی بھی کام ہو تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کی حمد اور شہادتین کا ذکر چاہیے۔ چنانچہ امام نسائی اور دارقطنی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع۔ ہر عظمت والا کام، ہر وہ عظمت والا کام جو بغیر اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور ناقص ہوتا ہے۔ جو بھی کام عظمت والا ہو، شان والا ہو، اور وہ اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور ناقص ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت، کل خطبۃ لیس فیہا شہادہ کالید الجزع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر وہ خطبہ جس میں شہادت نہ ہو، شہادتین کا ذکر نہ ہو، وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام بخاری نے اس کتاب کو جو شروع کیا، بخاری کو، بلا شبہ بخاری شریف یہ بڑی ہی محتمم اور بڑی ہی عظیم کتاب ہے، محتمم بالشان کتاب ہے۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کو شروع کرنے میں حمد باری تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، البتہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا ذکر کیا ہے، حمد بھی ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی امام بخاری نے یہاں پر جو ہے شہادتین کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں ذکر یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ امام بخاری شریف تو بڑی ہی عظیم کتاب ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہاں پر یہ دیا گیا کہ چونکہ یہ حدیث پاک جو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، اور دوسری حدیث کل خطبۃ لیس فیہا شہادۃ کالید الجزع، کہ جس خطبے میں شہادت نہ ہو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے مثل ہے۔ اس کا ایک جواب، دو تین جوابات دیے گئے مگر وہ جوابات بڑے ہی مضبوط نہیں ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے یہ حدیث پاک جو ہے خطبوں اور تقریروں کے ساتھ خاص ہے، کہ اگر آپ کوئی تقریر کرنا شروع کرے یا خطبہ دینا شروع کرے تو اس وقت جو ہے حمد ضرور کہے، شہادت کا ذکر ضرور کرے۔ تو اس حدیث کا تعلق خطبوں اور تقریروں سے ہے، اور یہاں پر امام بخاری ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اس جگہ سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے زمانے جاہلیت میں، اس دور میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے تقریروں کو، اپنے خطبوں کو جاہلانہ اشعار سے شروع کرتے تھے۔ چنانچہ اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک گمار شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بغیر حمد کے تقریر شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس الخطیب انتا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع۔ تم کتنے برے خطیب ہو، ہر عزت والا، شان والا کام
جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، بے فیض اور بے برکت ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس حدیث کا تعلق خطبوں سے ہے، تقریروں سے ہے، اور یہاں پر خطبہ اور تقریر نہیں، اس لیے امام بخاری نے جو ہے اپنی کتاب کو حمد سے اور شہادت سے شروع نہیں کیا۔ یاد رہے یہ درس چل رہا ہے تو درس کا مطلب ہے کہ علمی باتوں کا ذکر ضرور ہو۔ چلیے، مگر یہ جواب ہم کہتے ہیں کہ یہ جواب بہت مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں حکم جو ہے کسی خاص موقع پر آئے وہ الگ چیز ہے، مگر جو حکم آتا ہے اس کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر حکم عام ہے تو ہر جگہ جو بھی جس اس تعلق سے جو بھی کام ہوگا سب کے لیے وہ حکم ہوگا۔ دیکھیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جو ہے بیعت فرمائی تھی، بیعت عقبہ کے موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور سارے لوگ جمع ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ تو یہاں پر بیعت کے موقع پر سرکار نے وہاں جو موجود 10-12 افراد تھے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم صرف انہی کے لیے ہے، بلکہ یہ حکم سارے لوگوں کے لیے ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو حکم اگرچہ کسی خاص موقع پر، کسی خاص جو ہے جگہ پر ہو، کسی خاص محل کے موقع پر ہو، اسپورٹس پہ ہو، کہ مطلب فلاں جگہ پر ہو، فلاں جگہ پہ ہو، تو وہ جگہ اگرچہ خاص ہے مگر حکم اگر عام ہے تو ہر جگہ کے لیے عام رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل خطیب کے تعلق سے جب اس نے خطبہ بغیر حمد کے شروع کیا تو ہمارے نبی نے کہا بئس الخطیب، کتنے برے خطیب ہو، جو بھی کام عزت والا، اب حکم دیکھو عام ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا بئس الخطیب، کتنے برے خطیب ہو۔ اس کے بعد جو حکم دیا وہ عام تھا، کل امر ذی بال، ہر عزت والا، عظمت والا کام جو اللہ کے حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور ناقص ہوتا ہے، بے فیض ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ تو اگرچہ خاص تھا مگر سرکار نے جو حکم دیا یہ عام تھا کہ جو بھی عزت عظمت والا بہتر کام ہوگا اس سے پہلے خطبہ پایا جانا، حمد پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا یہ جواب مضبوط نہیں ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، یعنی ہر عزت والے کام سے پہلے حمد اللہ کی کرنا یہ حکم تو تھا مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے منسوخ سمجھ لیں، ناسخ اور منسوخ کو سمجھ لیں۔ ناسخ و منسوخ کہتے ہیں کوئی حکم ہو پہلے پھر اس حکم کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آیا جائے۔ مثال کے طور پر پہلے حکم یہ تھا کہ رمضان کے دنوں میں بھی جس طرح آج حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں میں دن میں روزہ رکھنے میں بیوی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا جائز نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جماع حرام ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس وقت اب رات میں بیوی سے کانٹیکٹ جائز ہے، جماع جائز ہے، مگر شروع میں صدر اسلام میں پہلے نہ دن میں بیوی سے کانٹیکٹ اور جماع جائز تھا، نہ رات میں کانٹیکٹ اور جماع جائز تھا۔ مگر ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ کام رات میں ہو گیا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور میں نے رات میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا روزے رمضان کے مہینے میں۔ تو سرکار خاموش رہے اور آیت کریمہ نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے لوگوں تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے اے لوگوں رمضان کی راتوں میں، ابھی آ رہی آواز؟ اے لوگوں تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنے بیویوں سے جماع جائز ہے۔
تو دیکھو پہلے حکم تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے جمع جائز نہیں ہے، مگر بعد میں وہ حکم اٹھا لیا گیا اور دوسرا حکم آ گیا کہ رمضان کے دنوں میں تو اب بھی ناجائز ہے مگر راتوں میں جائز ہے۔ تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم آ گیا۔ یہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ تو یاد رہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے خطبوں سے پہلے حمد کرنا حکم تھا حمد کرنے کا، مگر بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ مگر یاد رہے کہ کوئی حکم اٹھانے اور کسی حکم کو مٹانے کے تعلق سے اس وقت بات کی جا سکتی ہے جب تاریخ اور وقت معلوم ہو، اور یہاں پر حمد کے تعلق سے تاریخ اور وقت معلوم نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے یہ حکم تھا اب نہیں ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ چلیے، سب سے بہتر جواب، اور بھی جوابات ہیں مگر وقت کافی نہ ہوگا، سب سے بہتر جواب اس کا یہ ہے کہ جو مضبوط جواب ہے، پہلا جواب یہ کہ حدیث پاک میں کیا ہے، حدیث پڑھیں، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بیکار بے برکت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث، کل خطبۃ لیس فیہا شہادۃ کالید الجزعاء، وہ خطبہ جس میں شہادت نہ ہو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہیں۔ اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ کتاب سے پہلے لکھنا ضروری ہو، حمد ہونا چاہیے، شہادت کا ذکر ہونا چاہیے، یہ حدیث کا حکم ہے، بس لکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب بلا شبہ بخاری ایک عظیم اور محتم بالشان کتاب ہے، عظمت والی برکت والی کتاب ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری جیسا محدث اس حدیث پاک پر عمل کیوں نہیں کرے گا؟ اور حدیث پاک نہ بھی ہو تو حمد تو بڑی برکت والی چیز ہے، تو امام بخاری جیسی عظیم ذات کے لیے یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ آپ نے اسے زبان سے پڑھا ہوگا، لکھا نہیں ہے، اور حکم حدیث پاک میں مطلق اللہ کا حمد اور شہادت کا ذکر کر دینا کافی ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے زبان سے حمد اور شہادتین کا ذکر کر لیا ہے، لکھا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ حکم مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور جب فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے تو مستحب کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور جواب یہ دیا گیا جس میں وزن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر صحیح نہ ہو، اور جب امام بخاری کی شرط پر یہ حدیث اترتی نہیں تو اس حدیث پر عمل کرنا یہ امام بخاری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بھی جوابات ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لمبی گفتگو کہیں آپ کے فہم کے لیے بھاری نہ پڑ جائے، اس لیے ہم یہیں پر جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ چلیے ایک بات اور کہہ دیں جو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی اور وہاں پر حمد نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رہے اعتبار ترتیب عثمانی کا ہے۔ ترتیب عثمانی قرآن مقدس جو موجودہ حالت میں موجود ہے یہ نسخہ عثمانی ہے، یہ رسم عثمانی اور ترتیب عثمانی ہے، اور اسی ترتیب پر قرآن مقدس نازل ہوا تھا، اور جو موجودہ ترتیب ہے اس میں اس قرآن میں ابتدا بسم اللہ سے ہے اور اس کے بعد اللہ کی حمد سے ہے۔ چلیے بہرحال اب حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیا مطلب ہوا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی عمل کرو اگر نیت نہیں تو عمل صحیح نہیں ہوگا، یہ مطلب ہوا؟ یا عمل موجود ہی نہیں ہوگا؟ تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا، تو جو اس کا چلنا پایا گیا یہ ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک عمل ہے، تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر وہ نیت نہ کرے تو کیا اس کا چلنا پایا نہیں گیا؟ مسئلہ صاف واضح ہے کہ کپڑے میں اگر گندگی نجاست لگی ہو اور پانی میں آپ اسے دھل دیں،
اگرچہ پاکی کی نیت نہ کریں تو کپڑا پاک ہو جاتا